لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، اور عید کی عظیم الشان خوشی میں اس وقت عیدگاہ میں شریک میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو عید جیسا دن عطا فرمایا جو ہمارے قومی اجتماع کا دن کہا جاتا ہے. اور اس دن وہ تمام لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزوں کی توفیق عطا فرمائی، اپنی عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے اپنی ذات عالی سے قریب کیا، اور پھر ان عبادتوں اور اطاعتوں پر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر اپنی بخشش اور مغفرت کا پروانہ دیا. تو اس بخشش اور مغفرت کے پروانہ ملنے کی خوشی میں مسلمان عیدگاہ کے اندر آتا ہے اور شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے. گویا آج ہم سب لوگ جو اپنے گھروں سے غسل کر کے آئے ہیں، تو صرف ہم نے غسل کر کے اپنے بدن کے اوپر پانی نہیں بہایا، بلکہ ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں پچھلی زندگی میں ہونے والے تمام کے تمام گناہوں کو بھی دھو دیا ہے. ہمارے نامہ اعمال میں وہ گناہ جو ہماری تاریخ بن چکے تھے، پتھر کی لکیر بن چکے تھے، اور جس پر سزا بھگتے بغیر یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام گناہوں کو بخش کر ہم پر اپنا کرم فرمایا، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرمایا. اور یہی اس تیوہار کے منانے کا عنوان ہے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اس کی اسپیشلٹی ہے کہ اس کے جو تیوہار ہیں وہ کسی نہ کسی بڑی عبادت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جس طریقے سے یہ عید الفطر ہے، اس کا تعلق رمضان المبارک کے روزوں سے ہے. دوسری طرف عید الاضحیٰ ہے،
تو 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے اندر حج کا سب سے بڑا رکن انجام پاتا ہے جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس عظیم عبادت کی ادائیگی کی خوشی میں دوسرے دن پورے عالم اسلام کے اندر 10ویں ذی الحجہ کو عید کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ در حقیقت قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کو اور اس مہینے کی اس عظیم الشان رات کو جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اسے قرآن کریم کے نزول کے لیے چوز کیا، اسے پسند کیا، اور یہ اعلان فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ خود دوسری جگہ قرآن کریم اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی خصوصیت اور اسپیشلٹی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس لیے بڑھی ہوئی ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے پسند کیا۔ ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ میرے بزرگوں، جب بھی رمضان آتا ہے اس پورے قرآن کریم کو، جو در حقیقت دنیا کے ایک ایک انسان کے لیے، قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کے لیے مکمل دستور حیات ہے اور زندگی گزارنے کا وہ قانون ہے جو اس کریٹر کا دیا ہوا ہے، اس کائنات کے سرجنہار کا دیا ہوا ہے۔ اس دنیا کے حق میں اس سے بہتر دستور، اس سے بہتر کانسٹیٹیوشن اور اس سے بہتر قانون کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اس کائنات کے خالق کی طرف سے اتارے ہوئے قرآن کو ہر مہینے میں ہر مسلمان کے دل سے گزارا جاتا ہے۔ تراویح کے اندر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو پڑھا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت کو زندہ کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جتنا بھی قرآن اس وقت تک نازل ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس پورے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سنت کو مسلمان ہر سال تازہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اندرونی طور پر ایک پاور حاصل کرتا ہے، ایک قوت حاصل کرتا ہے، ایک توانائی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، کہ آدمی جس زندگی کو جی رہا ہے اور اس کی نگاہوں کے سامنے جو حالات ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرد بھی اور اس سے آگے بڑے کینواس کے اوپر کہا جائے تو پوری قومیں بھی حالات کی جنجال میں آ کر مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ کبھی زندگی گزارنے کا حوصلہ کھو بیٹھتی ہے اور انہیں اپنا فیوچر آئندہ آنے والے حالات میں اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر خطرے کی زد میں محسوس ہوتا ہے۔ قرآن کریم ایسے ہی موقع کے اوپر آتا ہے ایک اور سب کا ہاتھ تھامتا ہے، سب کی دھارس بندھاتا ہے، زندگی جینے کا ایک نیا حوصلہ سب کو دیتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم نازل کیا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ تمام لوگوں کے لیے ایک روشنی ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت اور حق اور باطل، کھرے اور کھوٹے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کی یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جسے ہر مسلمان اپنے دامن میں سمیٹتا ہے، اور جب وہ اس سے لیس ہوتا ہے، اسے سنتا ہے، رمضان المبارک میں اس کی چوٹ جب مسلمان کے دل کے اوپر لگتی ہے، وہ اس سے حوصلہ پاتا ہے، اور اسی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اس کی تکبیر بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور قرآن کریم کے نازل کیے جانے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق میرے بزرگوں یہی ہے کہ آدمی نے اب تک جب تک کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا آئینہ اس کو نہیں دکھا رہا تھا، یہ قرآن اس کے سامنے کھلا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی سپیریئر اتھارٹی ہونے کا جو یقین ہے، جو احساس ہے،
وہ اس کے دل کے اندر اب تک تازہ نہیں ہوا تھا، تو وہ اسباب کی دنیا کے اندر الجھ گیا تھا، اور ظاہری قوتوں کی سطوت نے، ان کی بلندی نے اور ان کے پورے نظام کے اوپر کیپچر کر لینے نے اس مسلمان کو خوف میں ڈال رکھا تھا، اسے پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ لیکن جب وہ قرآن کریم کھولتا ہے، یہ قرآن کریم اسے کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اعلان کروایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ آپ کہہ دیں کہ اے اللہ تو سلطنتوں کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اقتدار کی کرسی سے اتار دیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت کی چوٹیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور جس کے بارے میں تو فیصلہ کرتا ہے اسے ذلت اور پسپائی کے گھڑے میں اتار دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اے اللہ ہم تو اسباب کے اندر خیر تلاش کر رہے تھے، ہمیں تو ظاہری قوتوں نے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس کے خوف سے ہمارے دل تو بیٹھے جا رہے تھے، لیکن آج اس قرآن کریم کے آئینے میں دیکھنے کے بعد ہم پر یہ حقیقت کھلی ہے کہ بیدک الخیر، ساری بھلائیوں کی کنجی اس کی تیرے ہاتھ کے اندر ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں، ساری کی ساری حکومتیں اور بڑے بڑے پاور سٹرکچرز جو ہیں وہ سب کے سب تیرے ہاتھ کی کٹ پتلیاں ہیں، وہ سب تیرے ایک اشارے کے محتاج ہیں۔ تو نے قرآن کریم کے اندر ان قوموں کے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے جو کسی دور میں اس دنیا کے اندر دندناتی تھی، جن کی بڑی شان و شوکت تھی، اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم نہیں رہیں گے تو اس دنیا کا نظام کیسے چلے گا، جنہیں اپنی قوتوں کے اوپر ناز تھا، جنہیں اپنی دولت کے اوپر ناز تھا، جنہیں اپنی شہرت کے اوپر ناز تھا۔ ایسی قومیں بھی گزری جنہیں اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر ناز تھا، لیکن جب انہوں نے تیری طرف سے دیے ہوئے اس ویشوک اصول کو، اس قانون کو فالو نہیں کیا، انہوں نے ظلم کی راہ اپنائی، انہوں نے اتیاچار کی راہ اپنائی، نہ انہوں نے تیرا حق ادا کیا، نہ تیرے بندوں کا حق ادا کیا، اس کے نتیجے میں جب تیرے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا ہے، آج تو نے ان کو پرانے زمانے کی داستانوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ آج اگر ان کے نشانات ملتے ہیں، کھنڈروں کی شکل میں ملتے ہیں، ویران بستیوں کی شکل میں ملتے ہیں، اور تو نے صدیوں کی وہ تاریخ قرآن کریم کے اندر دہرا کر ہمارے ایمان کو تازہ کیا، ہمیں جینے کا نیا حوصلہ دیا، اور ہمیں یہ اعتماد فراہم کیا کہ بڑی سے بڑی قوت اور بڑی سے بڑی طاقت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشاروں کی غلام ہوتی ہے، وہ اس کی کٹ پتلی ہوتی ہے۔ اور اسی احساس میں جب مسلمان قرآن کریم کو سننے کے بعد ڈوبتا ہے تو اسی کی زبان سے پھر وہ الفاظ جاری ہوتے ہیں جو ہم اپنے گھر سے پڑھ کر یہاں تک پہنچے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کوئی بڑا نہیں ہے۔ اگر بڑائی کسی کو زیب دیتی ہے، کسی کو شوبہ دیتی ہے، وہ صرف اور صرف تیری ہستی ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم ہم سب کی یہ مینٹالٹی کریٹ کرتا ہے، ایک نیا مسلمان بنا کر، ایک نیا انسان بنا کر وہ رمضان المبارک کے بعد ہم سب کو پھر سے دنیا کے مارکیٹ کے اندر لاتا ہے۔ رمضان سے پہلے میری زندگی کس سچویشن میں گزر رہی تھی، کس حال کے اندر گزر رہی تھی، اس پورے حال کو، اس پوری سچویشن کو قرآن کریم ٹوٹلی کاؤنٹر کرتا ہے، اس کو تبدیل کرتا ہے، اور مجھے اپنی تربیت کے ذریعے سے ایک نئے سانچے کے اندر ڈالتا ہے، ایک نئے سٹرکچر کے ساتھ کھڑا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے رمضان المبارک کے بعد نئی زندگی گزارنے، ایک نئے طرز کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی چھاؤں میں اسی کے خوف کو اپنے دل میں بساتے ہوئے اور مخلوق کے خوف کو اپنے دل سے نکال کر زندگی گزارنے کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن قوموں کا کیریکٹر چینج کرتا ہے، ان کی زندگی کے اندر میجر انقلاب پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ قوموں کی بلندی کے اصول بتاتا ہے، ان کے زوال، ان کی پستی کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچتا ہے۔ وہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں سے اور ان لوگوں سے کہ زندگی گزارنے کا جو ڈھانچہ ہم نے ان کو دیا ہے، اس ڈھانچے میں اگر وہ اپنے آپ کو فٹ کر لے، اس پوری قرآنی زندگی کو اپنی ذات کے اندر اپلائی کر دے، ریفریش کر کے دکھا دے، اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹیشن کر کے دکھا دے، ہم نے اپنے ایسے بندوں کے لیے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو اپنا نائب بنائے گا، انہیں کنٹرول عطا کرے گا۔ کیسے؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اس نے تم سے پہلے لوگوں کو جنہوں نے اس دور میں ہمارے دیے ہوئے اس اسٹرکچر کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دکھایا، ہم نے ان کو زمین کے اقتدار کی کنجی عطا کی، ان کو اس دور میں اس زمانے میں باعث ترقی بنا دیا، ان کے اشاروں کے اوپر دنیا چلتی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا جو دین اس نے ان کے لیے چوز کیا ہے، پوری انسانیت کے لیے اس کو چوز کیا ہے۔ اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جس خوف کے سائے میں آج آپ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے فیوچر کے بارے میں پریشان ہے، اس کا علاج یہاں قرآن کریم بتاتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، وہ ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دے گا۔ وہ اعلان کرتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور کے اندر یہ بات لکھ دی، اور قرآن کی لکھی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک ایسی کتاب ہے جو خود اپنے بارے میں یہ اعلان کرتی ہے لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ کوئی غلط بات نہ اس کے آگے سے داخل ہو سکتی ہے نہ پیچھے سے آ سکتی ہے، یہ حکمت والے رب کی طرف، یہ وزڈم والے رب کی طرف سے اور قابل تعریف ہستی کی طرف سے اتاری ہوئی آکاش وانی ہے۔ یہ پوری انسانیت کے نام اتارا ہوا ایسا سندیش ہے جس میں کوئی سندیہ نہیں ہو سکتا، جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، جس کے ماننے کے اندر کسی نیوٹرل ذہن کے انسان کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہو سکتا، کوئی شنکا کشنکا نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کے اندر وہ اعلان کرتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے، یاد رکھو کہ اس زمین کے وارث ہمارے وہ بندے بنیں گے جو نیک ہوں گے، جن کی طبیعتوں میں نیکی ہوگی، جو انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے، جن کے دلوں میں سسکتی اور تڑپتی انسانیت کو مصیبتوں سے نکالنے کا جذبہ ہوگا، جو اس مزاج کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے کہ میری زندگی کا کوئی حصہ وہ ہونا چاہیے جس میں میں غریبوں کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیرنے والا ہوں، میں بیواؤں کا سہارا بنوں، میں یتیموں کی کفالت کرنے والا بنوں، میں بے گھروں کو گھر فراہم کروں، میں بے دکانوں کو دکان فراہم کروں، میں بے روزگاروں کو روزگار کے اوپر اٹھاؤں۔ اور اس دنیا کے اندر اور اسپیشلی اس ملک کے اندر جن لوگوں کو صدیوں سے ظلم و ستم کی چکی کے اندر پیس کر رکھا گیا، جنہیں برابر کا انسان بھی تسلیم نہیں کیا گیا، انسان ہونے کے باوجود ان کے درمیان ایک پارٹیشن پیدا کر دیا گیا، محض کاسٹ کی بنیاد پر پیدا کر دیا گیا، ان تمام لوگوں کو میں ایکوالٹی عطا کروں، ان کو انسانیت کے حوالے سے ان کا واجبی مقام عطا کروں، تو جو قوم اس قرآن کریم کو تسلیم کرے گی، اسے مانے گی، اور قرآن کریم جو زندگی ان کو پردان کرتا ہے اس زندگی کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دکھائے گی، ہم ان کو اقتدار اور حکومت کی کنجی عطا فرمائیں گے۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم ہمارے کیریکٹر کی تشکیل کرتا ہے، ہماری ذہن سازی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، اور کیسا تاریخی اعلان ہے، کیسا ایتہاسک اعلان ہے جو قرآن کریم کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم نے زبان کی بنیاد پر، پیشے کی بنیاد پر، پروفیشن کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر
پر، برادری کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر آپس کے اندر جو پارٹیشن کر رکھا ہے ان سارے پارٹیشن کو توڑ دیتا ہے، ان دیواروں کو وہ ڈھا دیتا ہے اور سب کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جس کا ایک نمونہ آج کا یہ مجمع ہے۔ آج میں اپنے پڑوس میں بیٹھے ہوئے شخص کے بارے میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس پروفیشن سے تعلق رکھتا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ وہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے، میں نہیں دیکھتا کہ اس کا تعلق کس برادری سے ہے، لیکن بس صرف اس بنیاد کے اوپر کہ وہ میرا کلمہ گو بھائی ہے، اس بنیاد پر کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، میں اس کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، ایک ہی صف میں اس کے ساتھ صف بنا لیتا ہوں، اس کے ساتھ رکوع میں چلا جاتا ہوں، اس کے ساتھ سجدے میں چلا جاتا ہوں، اور عید ختم ہونے کے بعد میں اس کو اس کی عبادت کی قبولیت کی مبارکبادی اور دعا پیش کرتا ہوں۔ تو یہ میرا جو ویژن ہے، یہ ویژن کس نے بنایا؟ یہ قرآن کریم نے بنایا، جو کہتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیا ہے اور تمہارے درمیان برادری اور خاندان کی بنیاد پر کوئی اونچ نیچ نہیں پائی جاتی۔ اگر کوئی اونچا بننے کے لائق ہے، اگر کوئی بلند ہے، اگر کوئی بہتر ہے تو وہ اپنے کیریکٹر کی بنیاد پر بڑھے گا، اپنے خاندان کی بنیاد پر نہیں بڑھے گا۔ میں نہیں کہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس شخص کے عمل نے، اس کے کیریکٹر نے، اس کے لوس چارتر نے اس کو پیچھے ڈھکیل دیا اور وہ اخلاقی سطح پر گرا ہوا بندہ ہے، تو اس کا عالی نسب سے تعلق رکھنے والا ہونا اس کی زندگی کے اندر اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور مقبول نہیں بنا سکتا۔ تو آج ہم لوگ یہاں جو جمع ہیں وہ در حقیقت قرآن کریم کے بیان کیے ہوئے اس ویشوک قانون، اس یونیورسل لا کو گویا اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کے لیے عملی طور پر جمع ہے کہ آج ہم نے اس عیدگاہ میں جمع ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ اے اللہ، الگ الگ بنیادوں پر ہم نے اپنے درمیان جو تفریق ڈال رکھی تھی اس ساری کی ساری تفریق اور پارٹیشن کو عملی طور پر آج ہم نے ختم کر دیا۔ آج اگر میرا کوئی نام رہ گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں۔ آج اگر میری کوئی آئیڈینٹیٹی رہ گئی ہے تو وہ یہ آئیڈینٹیٹی ہے کہ میں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اسی احساس کے ساتھ ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنی ہے۔ میرے بزرگوں، قرآن کریم ایک ایسے کیریکٹر والے انسان کو تشکیل دے کر مارکیٹ کے اندر لاتا ہے کہ جو کیریکٹر آج پوری دنیا کے اندر دنیا اس کو تلاش رہی ہے۔ آج دنیا کے پاس کیا نہیں ہے؟ ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، اور کہاں کہاں لوگ پہنچ گئے اور کہاں کہاں پہنچنے کے پلان کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود آج اس دنیا کے اندر اگر نہیں پایا جاتا تو کیا نہیں پایا جاتا؟ میرے بزرگوں، اس دنیا کو اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے، اور شاید اس سے پہلے اس دنیا کو اس کی ضرورت کبھی نہیں تھی، کیونکہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے، سائنس جو ہوتا ہے، اگر وہ نیگیٹیوٹی کے راستے پر پڑ جائے، اگر وہ نکاراتمکتا کے راستے پر پڑ جائے تو وہی انسانوں کے لیے ڈسٹرکٹیو قوت بن جاتی ہے، وہی انسانوں کے لیے ودھونسک پریبر بن جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، ان کی زندگی چھین لی جاتی ہے، معصوم بچوں تک کو نہیں بخشا جاتا، عورتوں تک کو نہیں بخشا جاتا، اور آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا کس حد تک نیگیٹو استعمال کیا گیا، لوگوں کو، بچوں کو، معصوموں کو، بڑھوں کو، عورتوں کو، یہاں تک کہ پریگننٹ عورتوں تک کو ایک ایک دوا کی ایک ایک گولی کے لیے ترسا دیا گیا، ایک ایک لقمے کے لیے ترسا دیا گیا، پانی کے ایک ایک گھونٹ کے لیے ترسا دیا گیا۔ یہ دنیا میں پیدا ہونے والا وہ کیوس ہے، وہ شونیہ وکاس ہے، جو ٹیکنالوجی تو ہے لیکن کیریکٹر نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، صحیح رہنمائی نہیں ہے، صحیح ہدایت نہیں ہے، اس کے نتیجے میں یہ شونیہ وکاس پیدا ہوا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے دامن کے اندر قرآن کریم کو سمیٹے ہوئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس خلا کو، اس شونیہ وکاس کو اگر کوئی پورا کر سکتا ہے، وہی نظام پورا کر سکتا ہے، وہی سسٹم پورا کر سکتا ہے جو خود اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے
نے، اس کے سردنہار نے اس کائنات کے انسانوں کو دنیا میں زندگی گزارنے والے بندوں کو دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نظام کو، اس سسٹم کو ہم نے قرآن کریم کے ورق کے اندر دفن کر رکھا ہے۔ سال سال گزر جاتا ہے، مجھے قرآن کریم کھول کر یہ سمجھنے کی، اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ اس میں میرا رب مجھے کیا کہتا ہے، اور کاش میں جانتا کہ آج میرے باہر کی دنیا جس پریشانی سے جھج رہی ہے، وہ جن چیلنجز کو فیس کر رہی ہے، جن مصیبتوں سے گزر رہی ہے، جو استحصال، شوشن، غریب طبقات کا، ورگوں کا ہو رہا ہے، کیپیٹلزم کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور دوسرے نظاموں کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور آج فیملی لائف کے اندر جو ان بیلنسنگ پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو گھریلو جھگڑے ہیں اور بزنس کرائسس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں، اخلاقی مسائل ہیں اور ایسے ایسے مسائل ہیں کہ اگر یہ دنیا کسی اور راستے سے اس کو سولو کرنے کی طرف بڑھے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، لیکن ان چیلنجز کا اینڈ آنے والا نہیں ہے۔ ہائے میں جان لیتا کہ اس کا سولوشن تو میرے پاس ہے، وہ میرے بغل کے اندر ہے، لیکن کیا میں اس پوزیشن کے اندر ہوں کہ لوگوں کو جا کر بتاؤں کہ یہ لوگوں تمہاری تمام پریشانیوں کا حل اس کتاب کے اندر پوشیدہ ہے؟ میں یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے خود عملی زندگی کے اندر اس کو اپلائی کر کے نہیں دکھایا۔ قرآن کا جو مطلوبہ انسان ہے، وہ مطلوبہ انسان ابھی دنیا کے سامنے آیا کہاں؟ مارکیٹ نے، دنیا نے ابھی اس کے اخلاق کو نہیں دیکھا، اس کے چارتر کو نہیں دیکھا۔ یہ وہ انسان تیار کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اندازہ تو لگائیں کہ کتنے ڈیپ لیول پر جا کر فرمایا کہ لا یؤمن احدکم کہ مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ بندہ جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے پڑوس کے اندر بھوکا سویا ہوا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اگر وہ میرا پڑوسی ہے اور وہ بھوکا سویا ہوا ہے اور میں پیٹ بھر کر رات گزارتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرا سچا امتی نہیں ہے۔ اور یہ تو پرماننٹلی پڑوسی کی بات ہے، یہاں تک کہ کوئی ایسا بندہ جو کسی کیو کے اندر میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں پاسپورٹ رینیو کرانے کے لیے گیا، وہاں لائن میں میرے ساتھ کوئی ہے، میں سفر کر رہا ہوں، میرا کوئی کو پیسنجر ہے، قرآن کریم اس کے لیے ایک ٹرمینالوجی یوز کرتا ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور جو تمہارے پہلو کا ساتھی ہے، یعنی اس کا ساتھ تمہارے ساتھ صرف 10 منٹ کے لیے ہے، 5 منٹ کے لیے ہے، لیکن قرآن کریم اس کے حق کو بھی تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اس کا خیال رکھو، اس کی تکلیف کو سمجھو، اگر وہ بوڑھا ہے، اگر وہ عورت ہے، وہ بچے والی عورت ہے، پریگننٹ عورت ہے، اس کو لائن میں آگے کر دو، تم پیچھے ہو جاؤ، تم چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے۔ سوچیں کہ اتنے لوور لیول پر جا کر وہ انسانیت کو ایڈریس کرتا ہے، اور جو 5 منٹ کے لیے میرے ساتھ سفر میں ہوا ہے، اس کی معمولی تکلیف کو بھی قرآن کریم گوارا نہیں کرتا۔ تو وہ لوگ جن کا میرے ساتھ خونی رشتہ ہے، جو میرے خون کے رشتہ دار ہیں، وہ لوگ جن کی دیوار کے ساتھ میری دیوار ملی ہوئی ہے، وہ لوگ جو میرے محلے کے اندر رہتے ہیں، جن کے ساتھ میرا روزانہ آمنا سامنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ میرے سلوک کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، ان کے ساتھ میرے کردار کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ کنسیپٹ ہے انسانی چارتر کا، انسانی کیریکٹر کا، جو قرآن کریم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ذرا اس کو عملی زندگی کے اندر کبھی اپلائی کر کے تو دکھاؤ، پھر تم دیکھو گے کہ جو نگاہیں آج تمہیں کھا جانے کو دوڑ رہی ہے، وہی نگاہیں تمہیں اپنے گلے لگائیں گی۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ مائنورٹی اور میجورٹی یہ قوموں کی زندگی کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ قوموں کی زندگی میں اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے، کوئی چیز اگر میٹر کرتی ہے، میرے بزرگوں ان قوموں کا کیریکٹر ہوتا ہے، ان قوموں کا چارتر ہوتا ہے۔ جو قومیں قرآن کریم کے مطلوب اس کیریکٹر لیول کے اوپر اپنے آپ کو لے آتی ہے، اس کو اچیو کر کے دکھا دیتی ہے، چاہے وہ مائنورٹی میں کیا، وہ مائکرو مائنورٹی میں کیوں نہ ہو، اس سرزمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مقبولیت ڈال دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیسا شخص جسے زنا کے غلط الزام کے اندر مصر کی کوٹری میں ڈال دیا گیا اور ایک اجنبی ملک میں وہ آدمی زندگی گزار رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کی حالت کو پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اس یوسف نے اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر میں نہیں ہوں تو یہ ملک چل نہیں سکتا، میری صلاحیتوں
کی اس ملک کو ضرورت ہے، میری لیاقتوں کی، میری کیپیبلٹیز کی اس ملک کو ضرورت ہے، اس کے بغیر اس ملک کا نظام چل نہیں سکے گا۔ اس یوسف نے اپنے کردار کے ذریعے سے جب یہ اچیو کر کے دکھا دیا، اسی یوسف کو جیل کی کوٹری سے اٹھایا جاتا ہے اور سیدھے فائنانس منسٹر کی کرسی کے اوپر بٹھایا دیا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، معلوم کیا ہوا کہ قوموں کی زندگی میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز اگر میٹر کرتی ہے تو وہ یہ بات میٹر کرتی ہے کہ وہ کس لیول آف کیریکٹر پر رہتے ہوئے زندگی گزارتی ہے۔ تو آج عید کے اس مبارک دن میں قرآن کریم کو ہم نے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک یقیناً سنا، لیکن ایک قدم آگے بڑھائیں اور اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اس عیدگاہ سے باہر نکلیں کہ آج کے بعد ہمارا ویژن ایک قرآنی ویژن ہوگا، ہماری زندگی ایک قرآنی زندگی ہوگی۔ ہمارے 24 گھنٹے آج کے بعد اگر ترتیب پائیں گے، میرے چھوٹے بڑے فیصلے آج کے بعد اگر ہوں گے وہ قرآن کریم کی روشنی میں ہوں گے۔ یہی قرآن مجھے مساوات کا، ایکوالٹی کا درس دیتا ہے۔ یہی قرآن مجھے اس بات کے اوپر آمادہ کرتا ہے کہ وہ تمام قوتیں جو اس ملک کے لیے نقصان دہ ہے، جو اس دیش کے لیے نقصان دہ ہے، ان تمام قوتوں کے سامنے ڈیموکریٹک وے میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ اگر موقع آ جائے پولنگ بوتھ تک میں پہنچوں، اپنی رائے کا اظہار کروں اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنا شیئر پیش کروں، اپنا حصہ پیش کروں اور اس کے ذریعے سے اس ملک کو آگے بڑھانے میں اور حقیقی معنی میں وشو گرو بنانے کے اندر اپنا کیریکٹر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے اس چراغ کی روشنی میں پیش کروں۔ یہ میرے دوستو آج کی عید کا پیغام ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ خدا کرے کہ یہ پیغام ہماری آئندہ آنے والی زندگی میں عملی طور پر چلتا پھرتا نظر آئے اور چند سالوں کے اندر ہم اس قرآنی کیریکٹر کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو اس طرح فتح کرتے چلے جائیں، جیتتے چلے جائیں کہ کل ہو کر یہ سسکتی تڑپتی انسانیت ہمارے سامنے آ کر یہ کہے کہ تمہارے پاس آخر وہ کون سا نسخہ ہے جس کے نتیجے میں تم نے اپنی زندگی کو اس لیول پر پہنچا دیا۔ ہم بھی اس کے بھوکے ہیں، ہم بھی اس کے پیاسے ہیں اور ہم محسوس کریں گے کہ یہ قرآن کریم خود لوگوں کے دلوں کے اوپر دستک دے گا اور اس پورے ملک کے اندر قرآنی بہار آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میں اور آپ عملی طور پر اس قرآن کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔